بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ خلاصہ تفسیر معاون۔ ناظرین، معارف القرآن جلد اول 498 پیج، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 210، اس کا خلاصہ تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ نمبر 3، رکوع 8واں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، جو رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا سزاوار نہیں ہے۔ خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، بے شرم ہے، بزدل ہے، وہ خوددار نہیں ہے۔ ثبوت کیا دوں تجھے اپنی وطن پرستی کا، پانی نہ ہو تو وضو اس مٹی سے کرتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ یہودیت کی بھی رعایت کرو اور ایسے خیالات میں پڑھ کر شیطان کے قدم بقدم مت چلو۔ واقعی وہ تمہارا کھلا دشمن ہے کہ ایسی پٹی پڑھا دیتا ہے کہ ظاہر میں تو سراسر دین معلوم ہو اور فی الحقیقت بالکل دین کے خلاف۔ پھر اگر تم بعد اس کے کہ تم کو واضح دلیلیں احکام و شرع اسلام کی پہنچ چکی ہیں، پھر بھی صراط مستقیم سے لغزش کرنے لگو، تو یقین رکھو کہ حق تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، سخت سزا دیں گے، اور کچھ دنوں تک سزا نہ دیں تو اس سے دھوکہ مت کھانا، کیونکہ وہ حکمت والے بھی ہیں، کسی حکمت و مصلحت سے کبھی سزا میں دیر بھی کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ لوگ جو کہ بعد وضو دلائل حق کے کچھ راہی اختیار کرتے ہیں، صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ حق تعالیٰ اور فرشتے بادل کے سائبان میں ان کے پاس سزا دینے کے لیے آویں اور سارا قصہ ہی ختم ہو جاوے۔ یعنی کیا اس وقت امر حق قبول کریں گے جس وقت کا قبول کرنا مقبول بھی نہ ہوگا، اور یہ سارے جزا و سزا کے مقدمات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے۔ کوئی دوسرا صاحب اقتدار، صاحب اختیار نہ ہوگا، سو ایسے زبردست کے ساتھ مخالفت کرنے کا انجام بجز خرابی کے کیا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ چوتھے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے۔ جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود، مشکلیں دور میرا خدا کرتا ہے۔ باب کھل جاتے ہیں فوراً ہی قبولیت کے، عرض جب کوئی بھی زہرا کا گدا کرتا ہے۔ اس پہ عباس علمدار کی ہوتی ہے نظر، کربلا والوں سے جو شخص وفا کرتا ہے۔ تربت فاطمہ زہرا اسے دیتی ہے دعا، یاد شبیر میں جو آہ بکا کرتا ہے۔